الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب پچھلی آیت میں یہ مضمون عرض کیا گیا تھا کہ اللہ پاک نے اپنے رسول سے اس دین کے غالب کرنے کا اور کفر و شرک کو مغلوب کرنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ یہ قرآن پاک کا نزول ایسے ماحول میں ہو رہا تھا کہ دنیا کا اکثر حصہ اس کا مخالف اور دشمن تھا۔ مسلمان ظاہر ہے کہ جب معمولی تعداد میں تھے، چند گنے چنے لوگ تھے، تو مغلوب تھے، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی۔ کفر کا غلبہ تھا، چاروں طرف کافروں کی آبادیاں تھیں، کافروں کی تعداد تھی، وہ اپنے آپ کو غالب سمجھتے تھے، مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، اور جس طرح سے کوئی غالب مغلوب کو لوگوں کے ساتھ میں سلوک کرتا ہے، وہی سلوک لوگ کرتے تھے، جس سے اہل اسلام تنگ تھے۔ ان کی شرارتوں سے، ان کی غلط کارروائیوں سے مسلمان پریشان حال تھے۔ میں نے پچھلے درس میں تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا تھا۔ ایسے ماحول میں کہ مسلمانوں کے لیے خود اپنے گھروں میں عزت سے رہنا، اپنے گھر سے باہر نکلنا دشوار تھا۔ ایسے ماحول میں وعدہ کیا جا رہا ہے کہ اسلام غالب آئے گا، اور یہ جو آج غالب قوم دشمن بنی ہوئی ہے، یہ سب مغلوب ہو جائیں گی، کفر دب جائے گا، بلکہ ختم ہو جائے گا اس علاقے سے، اور اسلام کا بول بالا ہوگا، اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا۔ یہ بات سمجھ سے باہر تھی۔ یہی وجہ تھی کہ منافقین نے کہا تھا کہ محمد کو دیکھو، حال تو یہ ہے کہ کھانے کے لیے ان کے پاس دانہ نہیں ہے، چلنے کے لیے سواری نہیں ہے، لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں ہے، باہر نکلنا مشکل ہو رہا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے خندق کھود رہے ہیں، اور خواب دیکھ رہے ہیں اس پورے عرب علاقے میں حکومت قائم کرنے کا،
کہ یہاں پر اسلام کی حکومت قائم ہوگی، اسلام کا جھنڈا لہرائے گا۔ یہ طنز کیا تھا منافقین نے۔ تو بات اصل میں یہی ہے کہ صورتحال ہی ایسی تھی، لیکن ایسے وقت میں یہ وعدہ کسی انسان کا وعدہ تھوڑے تھا، یہ وعدہ اللہ پاک کا وعدہ تھا۔ اللہ نے کہا تھا کہ تمہیں غلبہ حاصل ہوگا اور کفر مغلوب ہو جائے گا۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضور نے ارشاد فرما دیا تھا کہ بس جتنا ان کو بڑھنا تھا آج بڑھ چکے، اب اس کے بعد ان کا زوال آئے گا اور اسلام کو فروغ ملے گا۔ اس کا اعلان حضور نے غزوہ خندق کے موقع پہ ہی کر دیا تھا۔ اب اس کا انتظار تھا، جیسے جب سورہ فتح نازل ہوئی کہ مکہ فتح ہو جائے گا، مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے گا، تو اس کا انتظار تھا کہ کتنا جلدی فتح ہو جائے گا، مگر کوئی دن تاریخ تھوڑے بتائی گئی تھی کہ کب فتح ہو جائے گا۔ پہلے ہی بتا دیا گیا تھا لکل اجل کتاب، ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے ایک وقت مقرر ہے۔ بتا دیا گیا کہ ایسا ہوگا، لیکن تاریخ تھوڑے بتائی گئی تھی کہ اس تاریخ کو ہو جائے گا، اس وقت ہو جائے گا۔ انتظار تھا۔ اسی انتظار کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کرنے کا ارادہ کر لیا سن 6 ہجری میں، کہ اللہ تعالیٰ نے فتح کا وعدہ کیا ہے۔ یہاں سے مسلمانوں کا قافلہ روانہ ہوا، مکے کے قریب پہنچا، مگر قریش مکہ آڑے آ گئے، حدود حرم میں داخل نہیں ہونے دیا۔ تنعیم کے مقام پر حضور کو رکنا پڑا۔ ایک لمبا قصہ ہے، اس کو اپنے وقت پر بتاؤں گا۔ جب قریش مکہ نے آگے بڑھنے سے منع کیا، روکا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو جو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کے فتح ہونے کا وعدہ فرما لیا ہے، تو حضرات صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے کہ آپ تو فتح سمجھ کر کے نکلے تھے، کہاں ہے فتح؟ اس وقت فتح تو کیا ہوتا، اندر داخل بھی نہیں ہونے پائے، وہیں سے واپس ہونا پڑا۔ مصالحت ہوئی، 10 سال کا ناجنگ معاہدہ ہوا قریش سے، اور واپسی کرنی پڑی۔ اگلے سال عمرۃ القضا ہوا، اس کے 1 سال کے بعد پھر سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انا فتحنا لک فتحا مبینہ کہہ دیا تھا، لیکن یہ ٹائم تھوڑے بتایا تھا کہ کس دن فتح ہو جائے گا، کون سی تاریخ ہوگی، کس سن میں ہوگا، لیکن کب ہوگا اس کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا۔ حضور نے سمجھا کہ ابھی ہو جائے گا، مگر اللہ کے یہاں سے مقدر تھا 2 سال کے بعد۔ تو ایسے ہی یہ وعدہ بھی اللہ پاک کی جانب سے ہے، لیکن یہ اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا۔ جہاں کفر کی حکومت ہے وہاں اسلام کی حکومت قائم ہوگی، جہاں کفر کا غلبہ ہے وہاں اسلام کو غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ تو اس کا حضور کو بھی تو انتظار تھا، اور حضرات صحابہ کو بھی انتظار تھا کہ کب ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اس انتظار کی حالت میں ان کو تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ دیکھو ہمارے یہاں ہر کام کا وقت مقرر ہے، یہ تو ہونے والا ہے، ہو کے رہے گا۔ اب یہ بات الگ ہے کہ آپ کی زندگی میں ہو سکتا ہے کہ پورا نہ ہو، وعدے کا کچھ حصہ آپ کے زندگی میں ہو جائے،
اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کی وفات ہو جائے اور بعد میں یہ ہو، لیکن ہو کے رہے گا۔ پچھلی آیت میں یہی مضمون بیان کیا گیا تھا، اما ان نرینک بعض الذی نعدہم او نتوفینک فانما علیک البلاغ وعلینا الحساب۔ حساب کرنا میرا کام ہے، میرا پیغام پہنچا دینا آپ کا کام ہے۔ اسی سلسلے میں یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے ان آیتوں میں کہ کیا کافر لوگ یہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ہم ان کے مقبوضہ علاقوں کو گھٹاتے جا رہے ہیں اور اسلامی علاقوں کو بڑھاتے جا رہے ہیں۔ جہاں جہاں کافروں کا علاقہ تھا، کافروں کی بستیاں تھیں، وہاں اسلام پہنچ رہا ہے، لوگ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، اور جہاں کے لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں وہاں گویا اسلام پہنچ گیا، وہ مسلمانوں کا علاقہ بن گیا۔ تو کیا ان کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ ہم ان کے علاقوں کو گھٹاتے جا رہے ہیں اور اسلامی خطوں کو اور اسلامی مقبوضات کو بڑھاتے جا رہے ہیں؟ کیا یہ آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، اللہ کے ہاں سے جو فیصلہ ہو گیا ہے وہ ہو کے رہے گا، اللہ کے فیصلے کو کوئی پلٹ نہیں سکتا، اللہ کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اب کفر کا علاقہ کم ہو رہا ہے اور اسلام کا علاقہ بڑھ رہا ہے، پھیل رہا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کا دین جب لوگوں کے پاس پہنچتا ہے، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ تو وہ ہوتے ہیں جو ایک دم سے دشمن ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ نیوٹرل ذہن کے ہوتے ہیں، وہ دونوں بات کو سوچتے ہیں، دونوں پہلو کو سوچتے ہیں کہ یہ اچھا ہے کہ یہ اچھا ہے، یہ بہتر ہے کہ یہ بہتر ہے، دونوں باتوں میں موازنہ کرتے ہیں، ان کا ذہن نیوٹرل ہوتا ہے۔ تو جدھر حق سمجھ میں آتا ہے اسی کے ہو جاتے ہیں، اسی طرف پلٹ جاتے ہیں، اور جو ناحق سمجھ میں آتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جو اچھا دکھائی دیتا ہے اس کو لے لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، اور جو غلط دکھائی دیتا ہے، برا دکھائی دیتا ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ حال تو ہوتا ہے نیوٹرل ذہن رکھنے والوں کا۔ مگر میں نے بتایا کہ جہاں پر کوئی کام ہوتا ہے نیوٹرل ذہن کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور دشمن ذہنیت رکھنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو حسد ہوتا ہے، جلن ہوتی ہے، ان کو کسی کی ترقی دیکھ کر جلن ہوتی ہے، کسی کی ترقی دیکھ کر ان کو دکھ ہوتا ہے، تکلیف پہنچتی۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اس لیے کہ ان کی آنکھوں پر تو دشمنی کی پٹی پڑی ہوئی ہوتی، وہ ہر چیز کو دشمنی کے عینک سے دیکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی، اور جو لوگ نیوٹرل ذہن رکھنے والے ہوتے ہیں، جو صحیح اور غلط کی تمیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو حق تک پہنچنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی کمی کہیں نہیں ہوتی، ہر جگہ اس ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں، مگر کچھ تعداد ضرور ایسی ہوتی ہے جو کسی بھی ہونے والے کام کو دشمنی کے نظر سے دیکھتی، اور انسان کا مزاج ایسا ہے کہ دشمن کی اچھی چیزیں بھی بری دکھائی دیتی، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کی غلط بات بھی اچھی دکھائی دیتی۔
یہ بھی انسانی طبیعت ہے، انسانی مزاج. تو یہ مزاج بنی آدم کا ہے، آج بھی ہے، کل بھی تھا، صحابہ کے زمانے میں بھی تھا. جو نیوٹرل ذہن کے لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں پہلے، اور دیکھنے کے بعد میں جب حق سمجھ میں آ جاتا ہے حق کو قبول کر لیتے ہیں اور ناحق کو چھوڑ دیتے ہیں. اس پر ایک واقعہ میں بتاؤں آپ کو. ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے اسامہ ابن اسال، وہ سمامہ ابن اسال، صحابی رسول. تبلیغ دین کی خاطر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کا ایک دستہ، اور فوج کون تھی؟ حضرات صحابہ. تو صحابہ کا ایک دستہ حضور نے نجد کی طرف روانہ کیا تھا. نجد کے لوگ اسلام سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت نفرت رکھتے تھے. وہ سارا علاقہ دشمن تھا. اسی علاقے میں غالباً یمامہ بھی ہے. یمامہ کے لوگ جو تھے وہ بھی حضور کو دشمن کی نظر سے دیکھتے تھے. حضور کی فوج کا یہ دستہ نجد گیا ہوا تھا، وہاں سے واپس آ رہا تھا. راستے میں سمامہ ابن اسال یہ یمامہ کے سردار تھے، اور سردار پچھلے زمانے میں یہ تھا اصل میں کہ ہر قبیلے کا کوئی ایک سردار ہوتا تھا اور اس قبیلے پر اسی کی حکومت چلتی تھی. جیسے آپ کے یہاں رجواڑی تھی، جو علاقہ راجا کا ہوتا تھا وہاں راجا کی حکومت ہوتی تھی، راجا کا سکہ چلتا تھا. ایسے وہاں بھی تھا، پوری دنیا کا حال یہی تھا. تو سمامہ ابن اسال جو تھے وہ یمامہ کے سردار تھے، یعنی گویا وہاں کے چاہے راجا کہہ لیجئے چاہے صاحب حکومت بادشاہ کہہ لیجئے، ایک برسر اقتدار آدمی تھے. یہ عمرہ کرنے کے ارادے سے آ رہے تھے. صحابہ نے ان کو گرفتار کر لیا، چونکہ یہ دشمن قوم کے آدمی تھے، اور دشمن کے ساتھ تو یہی رویہ لوگ اختیار کرتے ہیں نا. یہی رویہ ہوتا ہے کہ دشمن قوم کا آدمی اگر مل جائے تو اس کو گرفتار کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی اچھا سلوک کرتا ہے کوئی برا سلوک کرتا ہے. ہوتا یہ ہے دشمن اگر مل جائے ہاتھ میں تو لوگ قتل کر دیتے ہیں، مگر اسلام نے یہ تعلیم نہیں دی. اسلام نے انسانیت کے جذبے سے، ایک انسان ہونے کے ناطے سے اخلاق پیش کرنے کی تعلیم دی. بہرحال میں واقعہ بتا رہا تھا. حضرت سمامہ ابن اسال اس وقت حضرت تھے نہ رضی اللہ عنہ تھے، اس وقت تو حضور کے کھلے ہوئے دشمن تھے. صحابہ نے ان کو گرفتار کر لیا، چونکہ یہ دشمن قوم کے تھے اس لیے انہوں نے گرفتار کر لیا، اور جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے. ان کو گرفتار کر کے لا کے مسجد نبوی کے ستون میں باندھ دیا، حضور کے سامنے پیش کیے گئے. حضور نے فرمایا کہ سمامہ تم اپنے ملک کے کہہ لو یا اپنے علاقے کے سردار ہو، اللہ کا دین آ گیا ہے، اللہ کے دین کو قبول کر لو، اور اللہ تعالیٰ نے جو نیک لوگوں کی ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کو نبھاؤ، یعنی لوگوں کے سامنے سچا دین اللہ کا پیش کرو، اللہ کے دین کے فروغ کا کام کرو. اگر تمہاری سمجھ میں آتا ہو تو دین کو قبول کر لو، اسلام قبول کر لو. سمامہ نے کہا کہ حضرت یہ تو نہیں ہوگا. تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، رہا کر دیا جائے
یا کہ جیسا دستور ہے لوگوں کا دشمن کو گرفتار کرنے کے بعد قتل کر دیا جائے، کیا کیا جائے تمہارے ساتھ؟ یا اسلام قبول کرنا چاہے تو وہ بتاؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ قتل کا حکم دیتے ہیں تو آپ کو حق ہے، میں دشمن ہوں، آپ کو حق ہے، قتل کر سکتے ہیں آپ، اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو میں اپنی جان کا فدیہ جتنا مال آپ مانگیں اتنا مال دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور اس وقت ایک ایک پیسے کی ضرورت تھی، تینوں نے مال پیش کیا کہ میرے فدیہ، اگر فدیہ چاہتے ہیں تو جتنا مال کہیے اتنا مال میں آپ کو دوں گا۔ اور تیسری بات، اگر آپ مجھے رہا کر دیں تو مجھ کو ایک قدرداں پائیں گے، میں آپ کا احسان مند رہوں گا عمر بھر، اور آپ کے اس احسان کی میں قدر کروں گا۔ حضور نے کہا رہنے دو ان کو۔ حضور چلے گئے ان کے پاس سے۔ ایک دن گزر گیا، بندھے ہوئے ہیں، کھانا پینا دیا جا رہا ہے۔ اگلے روز حضور پھر ان کے سامنے آئے، کہا کہ ثمامہ کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے پھر انہی باتوں کو دہرایا کہ اگر اب آپ مال چاہتے ہیں تو میں فدیہ میں اچھا خاصا مال آپ کو دے سکتا ہوں، قتل کرنا چاہتے ہیں آپ کا حق ہے، میں مجرم ہوں، گرفتار ہوں، اور اگر آپ رہا کر دیں گے تو آپ مجھ کو شکر گزار پائیں گے۔ حضور پھر چلے گئے۔ تیسرے دن حضور پھر ان کے پاس گئے، فرمایا ثمامہ کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہی میرا خیال ہے، جو باتیں میں نے پہلے کہی تھی وہی اب بھی کہہ رہا ہوں، آپ قتل کروانا چاہتے ہیں تو قتل کروا دیں، میں حقدار ہوں اس کا، مال لینا چاہتے ہیں دینے کے لیے تیار ہوں، جتنا آپ کہیں گے اتنا دوں گا، رہا کر دیں گے تو میں شکر گزار رہوں گا آپ کا۔ تیسرے دن حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ ان کو چھوڑ دو، رہا کر دو۔ کسی صحابی نے، مدینے کے کسی ایک بچے نے بھی ان کے ساتھ گستاخی نہیں کی، باندھ دیا تھا، یہ ایک دستور تھا، یہ قانون تھا، اس قانون کے تحت انہوں نے باندھ دیا تھا، باقی ان کے ساتھ نہ کوئی گستاخی کی گئی، نہ ان کو ستایا گیا، نہ ان کو مارا گیا، نہ ان کو کسی بات پہ مجبور کیا گیا، نہ ان کو بھوکا پیاسا رکھا گیا، ساری خدمت ہوتی رہی۔ تیسرے دن حضور نے فرمایا کہ چھوڑ دو اس کو، احسان کر کے چھوڑ دیا جائے۔ صحابہ نے رسی کھول دیا، چھوٹ گئے۔ جیسے ہی چھوٹے، بغل میں کہیں پانی تھا، پانی میں جا کر کے پہلے اپنا کپڑا دھویا، اس کے بعد غسل کیا، غسل کر کے واپس آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے کہا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا، میں اسلام قبول کرتا ہوں، قسم خدا کی دنیا میں آپ سے بڑا میرا کوئی دشمن نہیں تھا، آپ کے دین سے زیادہ میرے نزدیک قابل نفرت کوئی دین نہیں تھا، اور آپ کے اس شہر سے زیادہ خراب مجھے کوئی شہر نہیں لگتا تھا، مگر یا رسول اللہ آپ کے اخلاق حسنہ کو دیکھ کر اور آپ کے صحابہ کا حسن اخلاق دیکھ کر اب میرے دل کی کیفیت یہ ہے کہ مجھے دنیا میں آپ سے زیادہ محبوب کوئی نہیں، اور آپ کے دین سے زیادہ پسندیدہ کوئی دین نہیں ہے، اور آپ کے شہر سے زیادہ مجھے پیارا کوئی شہر نہیں ہے، اس لیے میں اپنے اس کفریہ زندگی سے بیزار ہوتا ہوں، مجھے آپ دائرہ اسلام میں داخل کر لیجئے، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا، حضور کے ہاتھوں پر بیعت کر لی۔
چونکہ عمرہ کے ارادہ سے نکلے تھے، درمیان میں رکاوٹ پیدا ہو گئی، اب کھل گیا ہاتھ، چلے گئے مکہ۔ چونکہ یہ اپنے علاقے کے اس زمانے کے سردار تھے، اس لیے تمام لوگ ان کو جانتے تھے، مشہور آدمی تھے۔ بھئی کسی ملک کا بادشاہ ہو یا کسی جگہ کا راجہ ہو تو چھپا تھوڑے رہے گا، وہ تو کھلا ہوا ہوتا ہے۔ یہ گئے خانہ کعبہ، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، تو کچھ لوگوں نے کہا اب چونکہ ان کا طواف، ان کا طور طریقہ یہ جو تھا سب اسلامی تھا، اور قریش مکہ نے جب ان کی اس حالت کو دیکھا، چونکہ قریش مکہ کو تو حضور سے دشمنی تھی، اس وقت تک ملک مکہ فتح ہوا نہیں تھا، وہاں کے لوگ وہی تھے، کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ ان کا عمل جب دیکھا تو دیکھا کہ یہ تو سارا عمل اسلامی عمل کر رہے ہیں، مسلمانوں جیسا عمل کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں تو مسلمانوں جیسا کر رہے ہیں۔ تو وہاں کے جو سردار تھے ان لوگوں نے ان کو طعنہ دیا، تو اپنی زبان میں انہوں نے کہا صبوت یا سمامہ، سمامہ تم تو بے دین ہو گئے، اپنا پرانا باپ دادا والا دین چھوڑ دیا تم نے، تم محمد کے دین میں داخل ہو کر کہ تم تو بے دین و گمراہ ہو گئے۔ سمامہ ایک بادشاہ آدمی تھے، سردار تھے اپنی قوم کے، غصے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا مکے والو سن لو، تم مجھے کہہ رہے ہو بے دین ہو نا، بے دین ہو گیا ہوں، میں بے دین نہیں ہوا ہوں، میں اسلام میں داخل ہوا ہوں جو سلامتی کا مذہب ہے، سلامتی والے مذہب میں داخل ہوا ہوں، میں محمد الرسول اللہ کا غلام بنا ہوں، تم مجھے طعنہ دے رہے ہو؟ قریشیو یاد رکھو، تمہارے یہاں کھانے کو گیہوں نہیں ہوتا، سب نجد سے اور یمامہ سے آتا ہے، ایک دانہ گیہوں کا تمہارے مکے میں آنے نہیں دوں گا جب تک محمد الرسول اللہ کی اجازت نہیں ہوگی۔ جب حضور اجازت دیں گے جبھی تمہارے ہاں غلہ آئے گا، ورنہ ہمارے ہاں کی منڈی سے غلہ تمہارے ہاں بعد سے نہیں آئے گا۔ سمامہ مسلمان ہوئے، سمامہ واپس گئے، ان کے علاقے کے لوگوں نے جب دیکھا اور ان کے بیانات سنے اور ان کی تعلیمات سنی، سارا کا سارا علاقہ مسلمان ہو گیا۔